اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ سورہ زمر آیت نمبر 27، قرآن کی سورہ زمر جو 39 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 27، اس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ آئیے اس کی معنی پڑھتے ہیں۔ اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ دیکھیں، جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ یہ ایک مرتبہ جو بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ ذرا سوچیں، اپنی زندگی میں یہ چیز آپ نے کبھی سوچی ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے؟ مطلب مثال، ہر چیز کی مثال ہے۔ اب ہر چیز کی مثال ہے کا مطلب آپ مطلب یہ لوگ یا آپ چھوٹے بچے نہیں ہو کہ آپ یہ سمجھو کہ اس میں ہر چیز کا مثال ہو، مطلب کمپیوٹر بھی اس میں لکھا ہو، پھر سائنٹیفکلی میڈیسن کا بھی اس میں، پینسلن بھی اس میں ہو، اور اگر دیکھا جائے تو وہ ایسا نہیں ہے۔ جب من کل مثلا لعلہم یتذکرون، جب کل کی بات ہوتی ہے، مثلا مطلب ہر قسم کی مثال جس کی ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ پڑی ہوئی ہیں۔ جب دیکھیں، اگر ہمارا ایمان ہے قرآن پہ، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن لا ریب ہے، بے شک جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اگر دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے ہمیں جو ہے نا یہ سمجھنا پڑے گا کہ واقعی ہم قرآن پہ صرف وہ والے تو مومن نہیں بن رہے ہیں، اس قسم کے مسلم تو نہیں بن رہے ہیں کہ ہم صرف اس کو مان رہے ہیں کہ ہاں بس مان لیا، نہیں۔ اب جب مان رہے ہیں تو پھر دل سے مانیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانیں اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں کہ لوگ قرآن کو صرف اس کی ناظرہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ثواب حاصل کرتے جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ثواب مل رہا ہے، حالانکہ نہ وہ اس کی معنی کو سمجھ رہے ہیں نہ کچھ۔ اچھا، وہ جب ہدایت آئی ہے، یہ قرآن ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو اس میں سے ہدایت لینی ہے۔ اب آپ صرف ناظرہ پڑھ رہے ہیں، آپ صرف اس کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں 5 وقت دن میں، اور آپ جب پڑھتے ہیں قرآن آپ کو اس کی مطلب کا ہی پتہ نہیں ہے، تو کتنا یہ اس کے ساتھ یہ تو ناانصافی ہو گئی۔ ایک کتاب، ایک روشن کتاب، ایک ایسی دلیل جس کا جو ہے نا اللہ خود فرماتا ہے فآتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے جو ہے نا فآتوا برہان، مجھے برہان جو ہے نا وہ لے کے آؤ، برہان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ جس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو برہان لے کے آؤ، شاعری لے کے آؤ، اور ہم اس کو جو ہے نا صرف ناظرہ کر کے اس کو طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے۔ پھر جب اس کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ کتاب ایسا ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ کا پہلا جو الزام قرآن پہ الزام لگاتے ہیں، یہ ایک الزام ہے ایک طرح کے کہا کہ بھائی اس میں یہ چیز نہیں ہے، یہ فلاں چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے آیت میں پڑھ رہا ہوں جس آیت میں لکھا ہوا ہے، اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی، اور آپ جو ہے نا کمپلین کر رہے ہو کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے، اس میں فلاں چیز نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں پہ جانا پڑے گا، ہمیں اس جو ہے نا وہ عالم کے پاس جانا پڑے گا، وہ عالم ہمیں بتائے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ پھر وہ اپنی اس کی مرضی ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ آپ کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو کنفرم ہے کہ آپ بالکل کورے ہیں، آپ کو کوئی اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہے کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ خود جائیں گے، خود آپ ایسے جو ہے نا عالموں کے پاس جائیں گے، پھر وہ آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے، آپ کا ذہن جو ہے بالکل اس کو فالو کرنا لگے گا۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا۔ ہم خود اپنے جب ہدایت ڈائریکٹ، جب اللہ کلام ڈائریکٹ کر رہا ہے، یا ایھا
ناس کہہ رہا ہے یا بنی آدم کہہ رہا ہے، مطلب وہ تو ڈائریکٹ جب انسانوں سے بات ہو رہی ہے، جب وہ آدم کی اولاد سے بات ہو رہی ہے، تو پھر ہم کیوں اس سے رجوع کرنے کی بجائے ہم جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، اب عالموں کے پاس جا رہے ہیں یا مختلف کتابیں کھول رہے ہیں، اب کتابیں دیکھ رہے ہیں اس کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، جب وہ کتابوں کی آیات اس کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا وہ اس کو لے کے آتے ہیں، ہم آیات سے ملاتے ہیں۔ یہ جو مذہبی ڈھونگی جو بھی ہے وہ ساری یہی گیم کھیل رہے ہیں۔ آپ کو جو بیوقوف بنانے کا سب سے بڑا یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ آپ بچپن سے اپنے جو باپ دادا کے دور سے آپ کس فرقے میں ہیں، پھر اسی فرقے کے حوالے سے آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں دکھائی جائیں گی، آپ کہیں گے کہ بالکل ہم مطمئن ہیں، ہم جنتی ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو قرآن دیا گیا ہے جس میں ہر قسم کی مثال بیان کی گئی ہے، جس میں آپ کے لیے ساری وہ چیزیں ضابطۂ حیات موجود ہیں۔ اچھا، لوگ مانتے بھی ہیں کہ اس میں سب کچھ موجود ہے، سب ضابطۂ حیات اس میں موجود ہیں، کوڈز آف لائف اس میں موجود ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن جب اس کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو وہ خود نہیں سمجھنا چاہتے، وہ لوگوں کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب ہر گھر میں پڑا ہوا ہے۔ جب ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، صرف مسئلہ ہو رہا ہے عربی کا، تو عربی سیکھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل تو دیکھیں، پہلے تو مسئلہ ہوتا تھا، میں مانتا ہوں بڑا مشکل تھا، لیکن آج کل میں نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے سیکھیں، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، آپ مختلف جو ہے نا وہ چینلز دیکھیں، آپ سیکھیں، کتاب لیں، آپ یہ پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے تو کوئی آپ کو بیوقوف نہیں بنائے گا۔ ابھی تو آپ کو آسانی کے ساتھ بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، یہی آیت آپ کے سامنے جو ہے نا میں نے پڑھی ہے، آپ جا کے ویریفائی کریں، یہ آیت میں نے نہیں لکھی، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ جا کے سورہ زمر 39 کی 27ویں آیت کھولیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ در حقیقت ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، لیکن آپ کو تو یہ پتا ہے کہ اس میں چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم کس طریقے سے یہ جو ہمارے قانون ہیں، جو ہمیں فرض کیے ہوئے ہیں، جو بھی کہانیاں ہیں، وہ ساری آپ ڈھونڈتے رہیں گے۔ جو ایک چیز دیکھیں، میں آپ چیز بتاؤں، جو قرآن کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جس چیز پہ ضرورت نہیں ہے اللہ نے بات ہی نہیں کی، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس پہ اللہ نے بات ہی نہیں کی، ہاں جس کی ضرورت ہے اس پہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ جب ڈیٹیل کی بات آتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کوٹ کرتا ہوں، آپ نے شاید قرآن کو تو آپ پڑھتے نہیں ہو، لیکن آپ کوشش کریں پڑھیں، جب قرآن میں آپ جب جائیں گے تو ڈیٹیل میں شادیوں کا معاملہ ہو یا وراثت کا معاملہ ہو تو اللہ نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے۔ اب کیوں بتایا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں نازک چیزیں تھیں تو اس پہ ڈیٹیل میں بتا دیا۔ تو جس چیز پہ اللہ سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ ہم سب سے زیادہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ اس کو ہی پتا ہے کہ کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، کون سی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جس چیز کی ضرورت نہیں ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمیں واقعی ایسا ہی لگے گا، ہمیں یہی لگے گا کہ بھائی قرآن میں وہ فلان چیز نہیں ہے، فلان چیز نہیں ہے، ہمیں ایسا ہی لگے گا۔ تو قرآن میں وہ ہر چیز ہے، یہ امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں میں، کہ قرآن میں وہ ہر چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں بھی جو ہے نا خوشیاں اور فلاح پا سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی جو آخرت بھی اسی سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ذہن سے آپ اپنے نکال دیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں لوگوں سے یہ سنتا ہوں، جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں کہ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس میں تو یہ فلان چیز بھی نہیں لکھی ہوئی، یہ احکامات بھی ڈیٹیل میں نہیں لکھے ہوئے۔ بھائی جب ہے ہی نہیں تو کیسے لکھے ہوں گے؟ ایک چیز آپ کے لیے میں آپ کو بتاؤں، جب جو قرآن میں ہے وہی حقیقت ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، جو نہیں ہے وہ تو دین سے باہر ہو گئی نا چیز، وہ تو بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں جو چیز اس میں اویلیبل ہیں اسی کو آپ فالو تو کر کے دیکھیں، آپ اتنے ڈیٹیل میں اور فلاسفر بننے کی کوشش نہ کریں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی۔ آپ سمپل، آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی لائف کو دیکھیں، اپنا جو ہے نا وہ جو زندگی آپ جس طریقے سے کے گزار رہے ہیں اس کو قرآن سے آپ ویریفائی کریں کہ واقع جو کچھ ہم کر رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا ہمیں قرآن میں جو چیزیں ہم صبح اٹھ کے رات کو سونے تک کرتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ اس کے مطابق کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہیں،
پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. باقی اس کے باہر اگر چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کو لوگ فورس کر رہے ہیں, آپ کو جو ہے نا مختلف جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ بھائی اب یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, اب ہر چیز قرآن میں نہیں لکھی ہوئی, اس چیز کو آپ کو اس کتاب سے فالو کرنا ہے, اگر دین میں جانا ہے تو دین میں جو ہے نا وہ شریعت, آپ کو مختلف شریعت بنائی ہیں لوگوں نے. وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک اور شریعت بنا کے ملا نے جو ہے نا اپنا کام کر دیا, دکان کھول دی, کہ روز نئی شریعت ہمیں سناتے ہیں مولوی حضرات, نئی چیزیں بناتے ہیں دین میں, ایک ایسی ایسی نئی چیزیں جو ہے ہی نہیں, قرآن میں تو ہے ہی نہیں, اس کا تعلق ہی نہیں ہے, لیکن ہمیں روز نئی شریعت جمعے کے خطبے میں سنائی جاتی ہے بہت سارے ایسی جگہوں پہ. پھر ہم پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم اگر دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ اپنی زندگی کو پورا دیکھ لیں, آپ جو کچھ آپ کر رہے ہو, اگر آپ مسلمان ہو, اگر آپ مسلمان خود کو سمجھ کر دینی احکامات جو بھی کر رہے ہو اس کو ویریفائی کریں نا قرآن سے. کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں نہیں جو ہے نا رجوع کرتے؟ آپ رجوع کریں. صبح سے لے کے رات تک آپ جو بھی دینی عمل کرتے ہیں, جس کو آپ نام دیتے ہیں ایز اے مسلم, فار ایگزامپل آپ ایز اے مسلم جو بھی احکامات اللہ کے دیے ہوئے ہیں, جو آپ نے سنے ہیں بچپن سے لے کے آج تک, وہ آپ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کیا کبھی آپ کو اتنی جو ہے نا فرصت ملی ہے کہ آپ اٹھ کے وہ سارے احکامات قرآن میں اندر جا کے اور اس کو ویریفائی کریں؟ کیا ایسا کیا ہے آپ نے؟ نہیں کیا, کیونکہ آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ جو کچھ جہاں پہ آپ نے جس گھر میں جس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی ہے, اصل یہی جنتی ہیں, جنت کا راستہ ادھر سے ہی جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ جہاں کہیں بھی پیدا ہوئے ہو, میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر میں آپ نے آنکھ کھولی, آپ کے بڑوں نے آپ کو جو کچھ سکھایا, چاہے وہ کوئی بھی احکامات اسلام سے اور دین سے جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہیں, تو آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ کرتے رہیں جو آپ کر رہے ہو, بالکل کریں, لیکن کم سے کم اس کو آپ جا کے قرآن سے ویریفائی تو کریں. آپ جا کے اپنے مکتبہ فکر کے جو عالم ہیں ان سے جا کے پوچھیں تو صحیح کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ قرآن میں موجود ہے. تو آپ یہ جب دیکھیں گے پھر آپ کو بتایا جائے گا. یہ ذہن میں یہ آیت آپ یاد کر لیں, سورہ زمر کی آیت نمبر 27 اپنے ذہن میں رٹ لیں. جب بھی آپ اپنی بات رکھیں کسی کے بھی سامنے, تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ تو غلط بات کر رہے ہو. ہر چیز تھوڑی آپ کو قرآن میں ملے گی. قرآن کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اکیلے جا کے اس سے رجوع کریں گے. نہیں, آپ کو جانا پڑے گا. قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنا اصل میں گمراہی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں. آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا, آپ کو جو ہے نا عالموں کے پاس جانا پڑے گا, آپ کو کتابوں سے اس کو جاننا پڑے گا. پھر آپ کو کہیں گے کہ ہر چیز اس میں موجود نہیں ہے, کچھ چیز کا ڈیٹیل جو ہے وہ دوسری کتابوں میں ہے. اب جب یہ چیز کہے کوئی بھی کہ ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ جب دوسری کتاب میں ہے, تو پھر اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ میں نے ہر قسم کی جو ہے نا مثال اس میں بتا دی ہے تاکہ لوگ جو نصیحت پکڑیں. پھر یہ کیوں کہا ہے؟ پھر یہ نہیں کہتا اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں جو اسٹیٹمنٹس ہیں, جو آیتیں, ایک دیکھا جائے تو ایک انگریزی میں کہتے ہیں کوئی اسٹیٹمنٹ دینا. اللہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, ایک چیز ہمیں بتا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جب ایک 1+1=2 ہوا, فار ایگزامپل ایک اسٹیٹمنٹ ہے 1+1=2 ہو گیا, تو پھر اس کو ابھی ویریفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ تو پھر 100% چیز ہو گئی نا. جب قرآن میں ایک چیز آ گئی تو اس کو ہم کیا ابھی اس پہ ہم بات کریں گے؟ اس بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں, اللہ کی بات, اللہ کے رسول کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے لیکن ہمیں ویریفائی کرنا ہے, ہم دوسری کتابیں میں جا کے ویریفائی کریں گے. اب مجھے پتا ہے میری یہ باتیں سننے کے بعد بہت سارے لوگ ہوں گے جو مجھ پہ جو ہے نا بہت سارے الزام لگائیں گے. مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے لوگ کیا کہتے ہیں. میں صرف یہ آپ سب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, آپ رجوع کر کے دیکھیں. کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر آپ جائیں, لیکن اس میں مجھے یہ یقین ہے جب اللہ تعالیٰ کا کتاب جو ہے اس پہ جب آپ اپنا نیت جو آپ کر کے آپ جائیں گے اس سے رجوع کرنے, اور رجوع کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ہمیں ہدایت چاہیے, آپ ہدایت کے لیے رجوع کر رہے ہو, تو آپ یقین مانے میں قسم اٹھا کے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی گمراہی نہیں ملے گی. آپ کو صراط مستقیم ملے گا, وہ 100% ملے گا, کیونکہ آپ کا جو
نیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اس سے جو ہے نا وہ ہدایت لینی ہے. تو یہ کتاب آیا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو ہدایت دی جائے. تو آپ جب اس سے رجوع کریں گے ہدایت کے لیے اور دوسری چیزوں کو آپ ختم کر دیں گے اور اسی کو آپ اپنا قبلہ بنائیں گے تو پھر آپ کو اللہ کی ہدایت سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. صدق اللہ العلی العظیم.